لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان محترم، یہ برسی کی مجلس مرحومہ و مغفورہ سروری بیگم بنت افتخار حسین خان کی منعقد ہو رہی ہے۔ آپ سبھی حضرات سے التماس ہے کہ مرحومہ کے لیے اور مرحوم حسین احمد خان ابن فیاض حسین خان، ان کی روح پرفتوح کو بھی اور تمام ان کے خاندان کے مرحومین کے لیے آپ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں اور ایصال ثواب فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ عزیزان محترم، یقیناً ماں کا سایہ سر سے اٹھ جانا اولاد کے لیے، بچوں کے لیے بہت سخت ہوتا ہے۔ اللہ نے والدین اور بالخصوص ماں کو جو رتبہ اور درجہ عطا کیا ہے، اس درجے اور رتبے کا تقاضا یہ ہے کہ ان حضرات کا اپنی زندگی میں انسان جتنا ممکن ہو اتنا زیادہ خیال کرے۔ ظاہر ہے کہ ایصال ثواب کی اس مجلس میں مجھے ماں سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، لیکن ایک حقیقت ہے، آج انسان ترقی کی جتنی بھی بلندیاں طے کر کے چلا جائے اونچائیوں کی طرف، یہ جتنی بھی بلندیاں اس نے حاصل کی ہیں، ان ساری بلندیوں میں جو ماں کا رول ہے، جو ماں کا نقش ہے، وہ بالکل منفرد ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان نہیں جانتا، یہ الگ بات ہے کہ انسان معرفت نہیں رکھتا، یہ الگ بات ہے کہ انسان درک نہیں کر پاتا، سمجھ نہیں پاتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس درجے کو انسان نے حاصل کیا ہے وہ درجہ
اگر اس کو ہیرے کے مانند چمکا رہا ہے تو اس کی چمک میں اس کی خود کی محنت سے زیادہ اس ذات کا کردار ہے جس نے تراش کر اس معمولی سے پتھر کو آج ہیرا بنا دیا۔ وہ ماں لائق صد سلام اور لائق تحسین ہے جس کی زحمتوں نے اس انسان کو کمال عطا کر دیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ نبی پروردگار اللہ کا رسول اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یہ جملہ عرض ادب کے طور پہ اپنی زبان سے جاری فرما رہے ہیں کہ برم بوالدتی، میرے پروردگار نے مجھے میری ماں کے ساتھ نیک بنایا، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے ہرگز جبر کرنے والا، بیجا کام انجام دینے والا اور نا انصافیاں کرنے والا، شقاوت اختیار کرنے والا، سنگ دلی کے ساتھ کسی کام کو انجام دینے والا میرے پروردگار نے نہیں بنایا۔ یہ دعا جناب عیسیٰ کی ہے، سورہ مریم کا یہ فقرہ ہے، یہ جملہ جناب عیسیٰ کی زبان اطہر پر جاری ہوا ہے، اللہ کو خطاب کر کے، اللہ کو خطاب کے مقام میں جناب عیسیٰ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے پروردگار نے اگر باکردار بنایا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک انجام دے رہا ہوں، میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھی طرح پیش آ رہا ہوں۔ اس ایک آیت کے ضمن میں تقریباً 9 پیغام علماء نے لکھے ہیں، میں سب کو تو نہیں بیان کر سکتا، لیکن ایک دو جملہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں کتنی اہمیت ہے اس کائنات میں ماں کی، اور کتنی اہمیت ہے اس دنیا میں خدمت گزار اولاد کی۔ اس ایک آیے شریفہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اولاد اپنی ماں کی خدمت میں مصروف ہے تو کبھی یہ احساس نہ پیدا ہونے پائے کہ میں کچھ کر رہا ہوں، یہ تصور نہ پیدا ہو کہ میں نے خدمت کی ہے، بلکہ یہ آیے شریفہ انسانوں کو متوجہ کرا رہی ہے کہ برم بوالدتی، مجھے اگر نیک، اچھا اور اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا قرار دیا ہے تو یہ میرے پروردگار نے قرار دیا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ ماں کی خدمت کا جذبہ اسے ملتا ہے جسے اللہ توفیق دیتا ہے، ماں کی خدمت کرنے کا موقع اسے ملتا ہے کہ جو اللہ سے دعا کر کے اس جذبے کو حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا ماں کی خدمت کرنے کے بعد اکڑنے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بننا چاہیے، اور اگر انسان کو اللہ توفیق دے تو پھر نہ وہ جبار بنے گا، نہ وہ شقی بنے گا، بلکہ ماں کے لیے اچھا سلوک کرنے والا بنے گا۔ میں جملے بدل کے کہہ دوں، دنیا پر ظلم ڈھانے والے افراد وہ ہوتے ہیں جو اپنی ماں کا خیال نہیں کرتے، لیکن اگر اپنی ماں کا خیال کرنے والے افراد ہوں تو پھر نہ دنیا کے سامنے جبار بنتے ہیں، نہ دنیا کے سامنے شقی بنتے ہیں، نہ دنیا کے سامنے ظالم قرار پاتے ہیں، نہ دنیا والوں کے لیے نا انصافیاں کرنے والے بنتے ہیں۔ یہ ساری برائیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اپنی ماں کے لیے وہ نیک اولاد نہیں بنا۔ اپنی ماں کے لیے نیک اولاد بن جانے والا پھر پوری دنیا کے لیے نیک بنتا ہے، پھر پوری دنیا کے لیے اچھا انسان بن کے سامنے آتا ہے۔ اس کے معنی ہے اچھا انسان بعد میں بننا ہے، اچھی اولاد پہلے بننا ہے۔ دنیا کا خدمت گزار بعد میں قرار پانا ہے، ماں کا خدمت گزار پہلے قرار پانا ہے۔ کامیابی تبھی انسان کو ملتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان اپنی اس زندگی میں جتنا آگے بڑھتا جائے، ماں کی خدمت کے ذریعے سے اس ترقی کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایک چیز کی طرف توجہ رہے، ہماری خدمت، یقیناً ماں باپ کی خدمت اور بالخصوص ماں کی خدمت ہم سب کے اندر ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں وہ
جو بات عرض کرنے جا رہا تھا اس سے پہلے ایک جملہ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ روایات میں بڑی تاکید ہے کہ ماں باپ کے ساتھ انسان کا سلوک بہترین ہونا چاہیے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ابی ولاد الحنات، یہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں ہیں، ولاد بھی اور ولاد بھی، یہ دونوں ترکیب سے، دونوں طرح سے یہ لفظ پڑھا گیا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے آقا سے پوچھا کہ مولا کیا معنی ہے پروردگار کے اس قول سے متعلق، کیا معنی ہے، کیا ترجمہ آپ فرماتے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مولا اس کے معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ الاحسان، دو چیزیں مولا نے فرمائی۔ الاحسان ان تحسنا صحبتہما، تمہارا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ تم جب ان کے پاس بیٹھو تو تمہارے بیٹھنے کا انداز بڑا ہی اچھا اور پیارا ہونا چاہیے۔ غصے میں آ کر نہ بیٹھو، اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے آ کر نہ بیٹھو، بدلہ لینے کے لیے آ کر نہ بیٹھو، انتقام لینے کے جذبے سے آ کر نہ بیٹھو، ستانے کا احساس لے کر ماں باپ کے پاس آ کر نہ بیٹھو، بلکہ اچھی طرح آ کر بیٹھو، ادب کے ساتھ آ کر بیٹھو۔ تمہارا لہجہ نرم ہونا چاہیے، تمہاری گفتگو میں آواز تمہاری بلند نہیں ہونی چاہیے، والدین کے جملوں کو تمہارا کاٹنا یہ تمہارے لیے اچھی ادا نہیں ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو بولنے کا موقع دو، ان کو بیان کرنے کا موقع فراہم کرو، انہیں بات بیان کرنے کے لیے موقع دو، یہ ساری چیزیں۔ بیٹھو تو ادب کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اپنے شانوں کو جھکا کر بیٹھو، لگے کہ اولاد ماں باپ کے سامنے بیٹھی ہے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ میرے آقا نے فرمایا جو بے پناہ قیمتی جملہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اور دوسری ذمہ داری ہے وَلَا تُكَلِّفَهُمَا أَن يَسْأَلَاكَ شَيْئًا مِمَّا يَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ، دیکھو ہرگز جس چیز کی انہیں ضرورت ہو اس ضرورت کو بیان کرنے کی زحمت اپنے والدین کو نہ دینا، ان کے بیان کرنے سے پہلے اس ضرورت کو پورا کر دینا۔ دوا لے کے پچھلے ہفتے آئے تھے، آج ایک ہفتہ مکمل ہو چکا ہے، دوا کے پتے میں 10 دوائیں ہوتی ہیں، شاید 9-10 دن ہو چکے ہوں، اب تو دوا کے لیے ان کو کہنا چاہیے۔ اب وہ کہیں تم بازار سے دوا لے کے آؤ، نہیں، ان کو موقع نہ تو کہ ان کو کہنا پڑے کہ میری دوا ختم ہو گئی ہے، اب بازار سے میرے لیے دوا لے کے آ جاؤ۔ دوپہر میں کھانے کا وقت آ چکا ہے، دسترخوان کے اوپر انہیں لا کر غذا دینی ہے، انتظار نہ کرو کہ وہ کہیں کہ میرے کھانے کا وقت ہو گیا ہے تب دسترخوان سجایا جائے۔ شام کو ان کے آرام کا موقع آ چکا ہے، لائٹس کو آف کرنا ہے، انہیں سونا ہے، انتظار نہ کرو کہ وہ کہیں کہ لائٹس آف کرو مجھے سونا ہے تب لائٹس آف کی جائیں۔ عید کا موقع آ رہا ہو تو پھر اس موقع کے اوپر اس بات کے لیے تم انتظار نہ کرو وہ کہیں کہ مجھے بھی کپڑا سلوانا ہے تب ان کے کپڑے سلوائے جائیں۔ اگر ان کو مثال کے طور کے اوپر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، مثال کے طور کے اوپر اپنے کسی عزیز سے ملاقات کرنے جانا ہے، مثال کے طور کے اوپر انہیں مسجد پہنچنا ہے، مثال کے طور پہ انہیں مجلس میں آنا ہے، مثال کے طور پہ انہیں امام بارگاہ میں آنا ہے، ان سارے کاموں کے لیے انہیں کہنا نہ پڑے۔ تم ان کی اولاد ہو، تم ان کے مزاج کو پہچانو، وہ کب کس وقت کیا چیز چاہتے ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے، یہ تم خود پہچانو اور ان کے اس فقرے کو زبان پر لانے سے پہلے اسے تم انجام دے لو۔ وجہ کیا ہے؟ اگر وہ کہہ دیں گے کون سی مشکل ہے، آخر وہ والدین ہیں، اگر انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ میری دوا ختم ہو گئی ہے بازار سے لا دو، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے ڈاکٹر سے ملنے جانا ہے مجھے پہنچا دو، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے مسجد جانا ہے مجھے وہاں تک لے کے چلو، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے مجلس میں شرکت کرنی ہے میرے لیے انتظام کر دو کہ کوئی پہنچا دے، اگر انہوں نے کہہ دیا تو کہنے میں مشکل کیا ہے؟ آپ سنیں گے علماء نے کیا لکھا ہے، ان کے کہنے میں مشکل کیا ہے آپ سنیں گے۔
دو وجہیں بیان کی۔ پہلی وجہ، جس موقع کے اوپر ہم سب چھوٹے سے تھے، جس موقع کے اوپر ہم ننھے تھے، ہم کم سن تھے، اس زمانے میں ہماری ضرورتوں کو ہمارے بیان کرنے سے پہلے ماں باپ اور بالخصوص ماں نے ان ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ ذرا اپنے بچپن کا زمانہ ہم سب یاد کریں، جس موقع کے اوپر ہمیں اسکول جانا تھا، 8 بجے صبح میں اسکول کی گاڑی آ جاتی تھی اور گاڑی پر بیٹھ کر ہمیں اسکول کے لیے نکل جانا تھا، اور اس موقع کے اوپر ظاہر ہے کہ بچہ اٹھا ہے، ہم اٹھے ہیں 7:15 بجے اٹھے، 7:30 بجے اٹھے، فریش ہوئے، دسترخوان کے اوپر بیٹھے، ہم نے اپنے صبح کے ناشتے کو لے لیا، اور اب ناشتہ کر لینے کے بعد اب جب اسکول کے لیے نکل رہے ہیں، کس کو بھوک لگی ہوگی اس وقت؟ کسی کا پیٹ خالی نہیں ہوتا اس وقت۔ کسی بچے کو بھی احساس نہیں ہے کہ 2-3 گھنٹے کے بعد جب ریسس کا ٹائم آئے گا، 2-3 گھنٹے کے بعد جس موقع کے اوپر انٹرول ہوگا، اس موقع کے اوپر مجھے بھوک لگے گی، کوئی بچے کو نہیں پتا ہوتا۔ لیکن 8 بجے اپنے گھر سے نکلتے وقت ماں نے ساتھ میں ایک چھوٹا سا ٹفن دیا، بیٹا اس کو اپنے بیگ میں رکھ لو۔ نہیں ممی بھوک نہیں لگی ہے۔ کہا نہیں بیٹا رکھ لو اس کو۔ ماں جانتی ہے کہ 3 گھنٹے کے بعد انسان کو کیا ضرورت آنے والی ہے، اس ضرورت کا احساس 3 گھنٹے پہلے ماں کو تھا۔ ہمارے مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، ہمارے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کہے بغیر تیار کر دیا گیا، کہے بغیر آمادہ کر کے ٹفن ہمارے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے معنی ہے ماں باپ جب اولاد کے لیے کچھ کر رہے ہوں تو پھر اولاد کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ چاہتا ہے کہ اب جب والدین اس مرحلے میں آ گئے کہ والدین کی اولاد خدمت کرے، تو اب والدین کو زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ اولاد ان کی ضرورتوں کو سمجھ کر، بلکہ ضرورتوں کا وقت آنے سے پہلے ان ضرورتوں کو پورا کر دے، تاکہ والدین کو اپنے زبان سے کہنے کی ضرورت نہ رہ جائے۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ آپ سنیں گے، پوری دنیا کا دستور ہے جس موقع کے اوپر انسان کسی چیز کے لیے کسی دوسرے سے سوال کرتا ہے، اس موقع کے اوپر ایک شخص وہ ہے کہ جس سے کہا جا رہا ہے، ایک شخص وہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے۔ ہمیشہ مانگنے والے کی نگاہیں جھکی ہوتی ہیں، دینے والے کا انداز بزرگی کا بن جاتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا، اللہ اتنا بھی نہیں چاہتا کہ والدین کی نگاہیں اپنی اولاد کے سامنے جھکی ہوں کہ مانگنے کے موقع پر جب والدین کہیں کہ بیٹا میرے لیے دوا لے کے آ جاؤ، تو پھر والدین کی نظریں جھکی ہوں، اور جب بازار سے بیٹا دوا لے کے واپس گھر میں آئے تو اب اس کا انداز اکڑنے والا اور بڑوں والا ہو کہ میں دوا لے کے آیا جس بنا پہ آپ کو صحت اور شفا ملی۔ اب یہ انداز وہ انداز ہے کہ جس انداز میں اولاد کے سامنے ماں باپ کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، پروردگار نہیں چاہتا کہ ذرا بھی احسان کا جذبہ بچوں کے اندر اپنے ماں باپ کے لیے پیدا ہو، اور ذرا بھی شرمندگی کا احساس والدین کی نظروں میں پیدا ہو، لہذا والدین کو کہنا نہ پڑے، اولاد ان کے سارے کاموں کو پورا کر دے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اہل بیت اطہار کا بتایا ہوا دین، یہ ہے اسلام کا وہ مقدس درس کہ جسے ہمیں اپنی زندگیوں میں اختیار کرنا چاہیے۔ ہم کیا اپنے والدین کی خدمت کریں گے؟ ہم تو صرف چھوٹا موٹا اپنی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ جو والدین کے لیے قرار دیتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ والدین نے اپنی پوری زندگی اپنی اولاد کے لیے وقف کر دی۔ اور اسی لیے وہ جملہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاریخ میں ملتا ہے کہ جس موقع کے اوپر آ کر کسی بیٹے نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کی بڑی خدمت کی ہے، بڑی ان کے لیے محنت اور مشقت کر رہا ہوں، کیا میں نے خدمت پوری کر لی؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ تمہاری خدمت کا انداز اور تمہاری ماں کی خدمت جو تمہارے لیے تھے اس میں بہت فرق ہے۔ یا رسول اللہ کیا فرق ہے؟ آپ کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ ماں کی خدمت تمہارے لیے وہ دوسرا درجہ تھی،
اور تمہاری خدمت جو اپنی ماں کے لیے ہے اس کا درجہ دوسرا ہے۔ فرما رہی ہیں وَكَانَتْ تَصْنَعُ ذَلِكَ لَكَ وَهِيَ تَمَنَّى حَيَاتَكَ وَأَنْتَ تَصْنَعُ هُنَا بِهَا وَتُحِبُّ مَمَاتَهَا۔ یہ جملہ میں پہلے واضح کر دوں، پھر اس جملے کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ تمہاری خدمت اور ماں کی خدمت میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ماں جس موقع کے اوپر بچپن کے زمانے میں بازار گئی، کسی جگہ سے کچھ سامان خریدا، پھل خریدا، کسی غذا کھانے پینے والی چیز کو بازار سے لے کے واپس پلٹی، یا حتیٰ مجلس میں گئی، سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی مجلس میں وہ اس گھر سے اس گھر، اس گھر سے اس گھر، ان مجلسوں کو مکمل کرتی ہوئی 3-4 گھنٹے کے بعد اب جب گھر واپس پلٹی ہے، ہاتھ میں تبرک لیے ہوئے گھر آئی ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں، یہ 3-4 گھنٹے باہر رہ کر جس نے وقت دیا ہے امام حسین کی مجلس کے لیے، وہ زیادہ تھکی ہوئی ہے یا گھر میں موجود بچے زیادہ تھکے ہوئے ہیں؟ بھوک اسے زیادہ لگی ہے یا ان بچوں کو زیادہ بھوک لگی ہے؟ لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ منظر دیکھا، یہی ماں بھوکی ہے، تھکی ہے، پیاسی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود تبرک کو اس نے بچوں کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ بچوں اس تبرک کو کھا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتی ہے اگر تبرک امام حسین کا برکت دیتا ہے، یہ برکت میرے بجائے میری اولاد کو مل جائے۔ اگر امام حسین کے تبرک سے زندگیاں ملتی ہیں، یہ زندگی میرے بجائے میری اولاد کو مل جائے۔ اگر امام حسین کے تبرک کی بنا پہ ترقی ہونے والی ہے، یہ ترقی میرے بجائے میری اولاد کو مل جائے۔ وہ اس تبرک سے بھی صرف نظر کرتے ہوئے چاہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اولاد کو مل جائے۔ یہ جذبہ ہے ماں کے اندر، کتنا چاہتی ہے ماں۔ اور ادھر برعکس جس موقع کے اوپر اولاد ضعیفی کے زمانے میں اپنے والدین کی خدمت میں مصروف ہے، اگر زوجہ نے کچھ جملہ کہہ دیا، پلٹ کر جواب دیا کہ کیوں پریشان ہوتی ہو، بس 1-2 سال کی بات ہے، اس کے بعد تو یہ دنیا سے چلی جائیں گی۔ بہن نے شکوہ کیا کہ اب میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، بھائی نے کہا کہ اب کیوں پریشان ہو رہی ہو، بس 1-8 سال کی بات ہے، اس کے بعد تو یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گی۔ کسی اور نے یہ بات کہی کہ کب تک زحمت کرو گے اپنی ماں کے لیے، کہا اب کون سی خدمت، اب تو بس 2-4 سال کی بات ہے، پھر تو یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گی۔ آپ نے فرق محسوس کیا۔ اولاد خدمت کرتے وقت بھی یہ احساس ذہن میں لے کر آ رہی ہے کہ بس کچھ ہی سال کی بات ہے، اور ادھر ماں جب اپنی اولاد کا خیال کر رہی تھی، یہ احساس تھا میری عمر ملتی ہے تو میرے اولاد کو مل جائے، میری جان اگر میری اولاد کے لیے اضافے کا سبب بنتی ہے تو میں جان تک دینے کو تیار ہوں۔ بس اب حدیث نبوی کو سنیں، فرماتے ہیں وَكَانَتْ تَصْنَعُ ذَلِكَ لَكَ وَهِيَ تَمَنَّى حَيَاتَكَ وَأَنْتَ تَصْنَعُ هَذَا بِهَا وَتُحِبُّ مَمَاتَهَا۔ ماں نے جتنی خدمتیں کی ہیں ان ساری خدمتوں کا صرف ایک جذبہ تھا، وہ چاہتی تھی کہ تمہیں زندگی کی طرف لے کر آئیں، اور تم جب ماں کی خدمت کر رہے ہو تو تمہارے اندر بس ایک جذبہ ہے کہ ان خدمتوں کی بنا پر یہ ماں قبر کی طرف چلی جائے۔ دونوں کے احساسات میں فرق ہے، دونوں کے جذبات میں فرق ہے۔ ماں کی زحمتیں اولاد کو زندگی کی طرف لے کر آتی ہیں، اولاد کی خدمتیں ماں کو موت کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اسی لیے کبھی بھی ماں کی خدمتوں کے مقابل انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے بہت خدمت کر لی۔ یہ یاد رہے، ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ سارے وسائل کو مہیا کر دیتا ہے اگر ماں اولاد کے لیے دعا کر رہی ہو۔ اسی لیے بڑی تاکید ہے کہ ماں اپنی اولاد کے لیے ایسی دعائیں کرے کہ جو اس کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت بن جائے۔ یقیناً ہم اپنے والدین کی خدمت میں کوتاہیاں کرتے ہیں، والدین کبھی اور بالخصوص ماں کبھی اپنی اولاد کے لیے دعاؤں میں کمی نہیں کرتی ہے۔ میں واقعات میں دیکھ رہا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کتنی اہمیت دیتا ہے ماں کی دعا کو۔ آپ سنیں گے، اسی ایران میں ایک بڑے اچھے اور بہت بڑے ڈاکٹر
جن کا نام تھا ڈاکٹر ایشان، ان کا یہ بیان واقعاً حیرت میں ڈال دینے والا۔ اسی تہران میں ان کے لیے ایک بہت بڑی کانفرنس، ان کی تجلیل کے لیے، ان کی عزت افزائی کے لیے، ان کی خدمتوں کو سراہنے کے لیے وہ ایک بہت بڑا پروگرام، سارے ڈاکٹرز کو پورے ایران سے جو ایم ڈی ڈاکٹرز تھے سب کو جمع کیا گیا تھا، اور ان کے درمیان اس عظیم ڈاکٹر کی عزت افزائی کرنی تھی۔ اس کانفرنس کے لیے سارے ڈاکٹرز تہران پہنچ رہے تھے، اور یہ بھی بظاہر شیراز سے انہیں آنا تھا یا کسی اور شہر سے۔ یہ جس موقع کے اوپر نکلے فلائٹ میں، راستے میں اچانک فلائٹ کے لیے اس پائلٹ نے اعلان کیا کہ ہمیں ایمرجنسی لینڈنگ کرنی ہوگی۔ کیوں؟ حالات خراب ہیں، ماحول خراب ہو چکا ہے، موسم بدل گیا ہے، شدید طوفان کے آثار ہیں، اگر ہم اس سے آگے بڑھے تو ہمارے فلائٹ، ہمارے پلین کے لیے خطرہ درحق ہے۔ فلائٹ اتر گئی، یہ بھی اترے، سارے اس کے پیسنجرز آ کر اب لانچ میں بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں۔ پوچھا اگلی فلائٹ اب کب ملے گی؟ کہا جب موسم ٹھیک ہوگا۔ موسم کے ٹھیک ہونے کے بارے میں کب خبر ملے گی؟ کہا ہم دیکھ رہے ہیں، کوشش میں لگے ہیں، لیکن بہرحال اب تو شام آ چکی ہے، کل صبح سے پہلے کوئی فلائٹ نہیں۔ یہ ڈاکٹر پریشان، میرے لیے رات میں تہران میں اتنی عظیم کانفرنس رکھی گئی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز، حتیٰ دنیا کے ڈاکٹرز جو ایران کے باہر کے ڈاکٹرز ہیں وہ بلائے گئے ہیں، ان کے بیچ میں مجھے عزت ملنے والی ہے، مجھے سرٹیفکیٹ ملنے والا ہے، مجھے عظیم درجہ ملنے والا ہے، آخر میں کیسے تہران پہنچوں؟ اس جو ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی تھی جس جگہ کے اوپر، انہوں نے اس ایئرپورٹ کے اوپر ذمہ دار سے جا کے بات کی کہ تم مجھے نہیں پہچانتے، میں فلاں ڈاکٹر ہوں اور میرے لیے اتنی اہم کانفرنس ہو رہی ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ اس نے کہا دیکھیے آپ کے لیے میں اتنے لوگوں کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ اس ڈاکٹر نے کہا کہ میں فلائٹ چارٹر کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے لے کے چلو تہران تک۔ اس ذمہ دار نے کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، ہم آپ کی زندگی کی بھی رکشا اور حفاظت کرنا چاہتے، ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اس وقت یہاں سے پرواز ممکن ہی نہیں، یہاں سے فلائٹ کو فلائی کرنا پاسبل ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کوئی راستہ تو ہوگا، کوئی طریقہ۔ اس نے کہا بس ایک راستہ ہے کہ اب آپ یہاں سے زمینی راستے سے آپ فلائٹ کے بجائے کسی کار کو ہائر کریں، ٹیکسی ہائر کریں، اور یہاں سے آپ تہران تک چلے جائیں۔ تقریباً یہاں سے آپ اگر کسی کار سے جائیں گے تقریباً 6 گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن بہرحال آپ کانفرنس تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ نکلے، انہوں نے ایک کار کو ہائر کیا، گاڑی بک کی، اور اب اس ٹیکسی کو بک کرنے کے بعد اس میں بیٹھ کر نکلے۔ اچانک راستے میں، ظاہر ہے کہ طوفانی ماحول تھا، ہر طرف جو ہے بارش ہو رہی تھی، طوفان آ رہے تھے، راستہ بھٹک گئے اور سیدھے روڈ پر جانے کے بجائے کسی گاؤں کی طرف ان کی وہ گاڑی چلی گئی۔ اب جب اس گاؤں میں داخل ہوئے تو اب آگے جانے کے بعد پتہ چلا کہ آگے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، وہ گاؤں کے اوپر جا کے راستہ مکمل ہو گیا۔ اب یہ بڑے پریشان، کیا کریں؟ گاؤں کا جو آخری گھر تھا، انہوں نے سوچا کہ چلیں اب تو کوئی راستہ نہیں بچا ہے، اس لیے کہ پیچھے بھی تیز شدید بارش ہو رہی ہے، نہ جانے کہاں پہ راستہ پھر بھٹک جائیں، کس طرح سے جائیں، کیا ہوگا کہ رات کم از کم کہیں بسر کر لی جائے۔ آئے جو سب سے پہلا گھر تھا، اس گھر کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے کھٹکھٹایا دروازہ، اندر سے آواز آئی کہ آ جاؤ، اندر آ جاؤ، جو بھی ہو اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے، آؤ آ کر بیٹھ جاؤ۔ اندر داخل ہوئے، انہوں نے سلام کیا، دیکھا ایک خاتون ہے کہ جو مصلے پر بیٹھی ہوئی نماز پڑھ رہی ہے، دعائیں مانگ رہی ہے۔ اس خاتون نے ان کو دیکھا، ان کو لا کے بٹھا دیا، اور اس کے بعد اس خاتون نے جا کر ان کے لیے پانی لا کر دیا، چائے لا کر دی، اور اس کے بعد وہ پھر اسی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی اور پھل بھی لا کر اس نے رکھ دیا۔ اس نے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ اب ڈاکٹر صاحب نے سوچا کہ جب وہ اتنی خدمت کر رہی تو کم از کم بتا ہی دوں اس کو۔ انہوں نے بتایا کہ میں جا رہا تھا تہران، راستے میں فلائٹ کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا اور پھر میں نے ٹیکسی کی اور یہاں پر اس طرح سے پہنچ گیا ہوں اور آ کر اب تمہارے گھر میں مقیم ہوا ہوں، بتاؤ کیا رات میں رک سکتا ہوں؟ اس نے کہا بالکل، آپ کے لیے گھر حاضر ہے، میرے گھر میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، آپ چاہیں تو یہاں آرام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ پہ جا کر بیٹھی ہوئی دعائیں مانگ رہی اور بار بار ان سے بس یہی کہتی تھی، پھل کھا لیجئے، چائے اگر پینی ہو تو بتائیے، میں دوبارہ آپ کے لیے چائے تیار کر دوں۔
کچھ دیر کے بعد جب یہ غور سے اس کو دیکھ رہے تھے، اچانک انہوں نے، یہ بھی ظاہر MD ڈاکٹر ہیں، بزرگ ہیں، عمر ہے، سن رسیدہ ہیں، انہوں نے اچانک اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ آخر کیا تم دعا کر رہی ہو؟ کون سی ایسی پریشانی ہے جس کو تم اللہ سے مانگ رہی ہو؟ جواب سنیں گے؟ اس نے کہا کہ آج تک کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو میرے پروردگار نے میں نے اس سے مانگی ہو، مجھ کو عطا نہ کیا ہو، بس ایک دعا باقی بچی ہے۔ کیا دعا ہے؟ سنیں گے آپ؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں پروردگار سے مسلسل تقریباً 6 مہینے سے دعا کر رہی ہوں کہ مجھ کو ڈاکٹر ایشان سے ملا دے، اس لیے کہ میرا بچہ بیمار ہے، اور اس بچے کے علاج کے لیے میں جس بھی ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے کہا میرے پاس علاج نہیں ہے، اگر ایران میں کوئی علاج کر سکتا ہے تو شیراز کا فنا ڈاکٹر، کہ جو ڈاکٹر ایشان کہلاتا ہے، وہی علاج کر سکتا ہے۔ پوچھا تمہارے بچے کو کیا ہو گیا ہے؟ کبھی آپ کو اس سے پوچھنے سے کیا فائدہ؟ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ اپنا پھل کھائیے۔ انہوں نے کہا اے خاتون، شاید تو نہیں جانتی، جس ڈاکٹر کے لیے تم دعا کر رہی ہو آج وہ تمہارے گھر میں مہمان بن کے آیا ہے۔ ماں کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اس ماں کے تو ایسا لگا جیسے خوشی کے مارے پوری دنیا اسے مل گئی۔ اے ڈاکٹر صاحب، کیا آپ میرے بچے کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جناب سنیں گے آپ ڈاکٹر صاحب نے کیا جواب دیا؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جس خدا نے میری فلائٹ کو بیچ راستے میں روکا، جس خدا نے میری ٹیکسی کو لا کے تمہارے گھر کے دروازے تک پہنچایا، وہی خدا شفا دینے والا ہے، میں تو صرف ذریعہ ہوں۔ ماں کا مارے خوشی کے گریے کا یہ عالم کہ پوچھئے مت۔ کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے پاس جانے کے لیے بہت سوچتی تھی، میرے پاس رقم نہیں تھی، میرے پاس پیسہ نہیں تھا، لیکن اے میرے پروردگار تیرا شکر ہے، تم نے ایک ماں کی زبان کو عزت رکھتے ہوئے بچا لیا، ایک ماں کی دعا کو قبول کر لیا۔ ہاں، اولاد اگر ماں کی خدمت کرے تو ماں کی دعا اس کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ بس میں نے اپنی گفتگو کو مکمل کر دیا۔ مجھے وہ ماں یاد آ گئی کہ جس ماں کو اپنے بچوں سے اتنی محبت کہ جاتے جاتے یہ جملہ فرمایا تھا، اے اسماء، میں جا تو رہی ہوں لیکن جب میرے بچے میرے گھر میں آئے تو پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، پہلے ان بچوں کو پانی پلا دینا، اس کے بعد میرے دنیا سے چلے جانے کی خبر دینا، اس لیے کہ میری خبر رحلت سننے کے بعد پھر یہ بچے کھانا نہیں کھائیں گے، پھر یہ بچے پانی نہیں پیئیں گے۔ اور اسماء نے بھی جناب سیدہ سے وعدہ کیا، شہزادی آپ مطمئن رہیں، پہلے میں ان بچوں کو کھانا کھلا دوں گی، پہلے پانی پلا دوں گی۔ سیدہ اپنے حجرے میں جا چکی ہیں، چھوٹے چھوٹے شہزادے اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے۔ سنیں گے عزاداروں، اب جو ان شہزادوں نے نظر دوڑائی، پورے گھر میں دسترخوان سجا ہوا ہے، کھانا لگا ہوا ہے، اسماء اصرار کر رہی ہیں کہ آ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا لو، اور بچے یہ التماس کر رہے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ماں کو دیکھے بغیر، ماں کے ساتھ بیٹھے بغیر یہ بچے کھانا کھا لیں، یہ بچے پانی پی لیں۔ اے اسماء، ہم جب تک مادر گرامی نہ آ جائیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم مادر گرامی کے بغیر پانی نہیں پی سکتے ہیں۔ میں کہوں گا اے شہزادو، یہ کھانا اور یہ پانی اب ماں کے بغیر زندگی بھر کھانا ہے۔ شاید کچھ دیر کے لیے امام حسن نے، امام حسین نے کھانا نہیں کھایا، شاید پانی نہیں پیا، لیکن ہاں، سرزمین کربلا میں تو امام حسین کو 3 دن پیاسا رہنا ہے، 3 دن تک ان بچوں کو، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاسا رہنا ہے۔ ہاں عزاداروں، یہ بچے آئے، اپنی مادر گرامی کے حجرے کی طرف آگے بڑھے، دوڑتے ہوئے اب جو حجرے میں داخل ہوئے، ماں زمین کے اوپر آرام کر رہی ہیں، روح دنیا سے مفارقت کر چکی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جا چکی ہے۔ جناب سیدہ کے جسم اطہر کے قریب آئے، جناب سیدہ کے قدموں کے پاس اپنے رخسار کو لے جا کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے فریاد کرنا شروع کیا، اے مادر گرامی، آپ کے بغیر تو یہ بچے اس دنیا میں اکیلے ہو جائیں گے، آپ کے بغیر یہ بچے کیسے زندہ رہیں گے؟ ہاں عزاداروں، بس ایک آخری جملہ
جملہ اور مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، شہزادی کا جنازہ تیار کیا گیا، امیر المؤمنین نے آواز دی اے بچوں آؤ اپنی ماں سے آ کر رخصت ہو لو۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے پھر آواز دیتے ہیں اے مادر گرامی اذا لقیتی جدنا رسول اللہ، اگر ہمارے نانا سے ملاقات ہو جائے تو ہم سب کا سلام کہہ دیجئے گا، وقولی لہ، اور یہ بھی کہہ دیجئے گا کہ انا قد بقین بعدک یتیمین فی دار الدنیا، اے مادر گرامی ہم اس دنیا میں یتیم ہو گئے، نانا اس دنیا میں ہمارا کوئی نہیں رہ گیا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، بند کفن کھلے، سیدہ کے دو ہاتھ نمودار ہوئے، اے بچوں آؤ اپنی ماں کے سینے سے لگ جاؤ، اس لیے کہ ماں سب برداشت کر سکتی ہے، بچوں کا خود کو یتیم کہنا برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ میں کہوں گا اے سیدہ ذرا عصر عاشور کے ہنگام میں کربلا میں آ جائیے، ایک 4 سالہ یتیمہ اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے، لیکن کبھی تماچے کھا رہی ہے، کبھی تازیانے کھا رہی ہے، اور ہر تازیانے پہ تڑپ کے کہتی ہے کیا یتیمی کے بعد تازیانے کھانے ہوتے ہیں، کیا یتیمی کے بعد تماچے کھانے پڑتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا أَن تُصَلِّيَ عَلَى محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جس مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کے شوہر اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار مرحومہ کو اہل بیت اطہار کا مہمان قرار فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو اس دنیا سے اٹھ گئے ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار مرحومہ کے تمام وارثوں کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو بھی عاقبت بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ التماس ہے کہ آپ سبھی حضرات ایک دفعہ پھر سے سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ مغفورہ سروری بیگم بنت افتخار حسین خان اور مرحوم اور مغفور حسین احمد خان ابن فیاض حسین خان اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔